اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ اکثر کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ جب وٹنسز ہم کورٹ میں پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری سائڈ سے کسی بھی فریق کی طرف سے اعتراض لگتا ہے، وہ آبجیکشن کیا جاتا ہے۔ آبجیکشن یہ آتا ہے کہ کیونکہ ان وٹنسز کا نام لسٹ آف وٹنسز میں نہیں دیا گیا، اس لیے یہ وٹنسز کورٹ میں پروڈیوس نہیں کیے جا سکتے۔ ابھی ہم آج ڈسکس کریں گے کہ کیا ایسے وٹنسز جن کو لسٹ آف وٹنسز میں جن کا نام نہیں دیا جا سکتا رہ جاتا ہے، وہ کیا ان وٹنسز کو کورٹ میں پروڈیوس کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ بیسیکلی جو وٹنسز ہیں وہ آرڈر 16 رول 1 میں پرووائڈ کیا گیا کہ جب بھی ایشوز فریم ہوتے ہیں، ایشوز فریم ہونے کے بعد آنریبل کورٹ یہ آرڈر فرماتی ہیں آرڈر 16 رول 1 کے تحت کہ ود ان 7 days آپ لسٹ آف وٹنسز پیش کریں تاکہ اس کے بعد ایویڈنس کی جائے۔ اب لسٹ آف وٹنسز میں جہاں پہ یہ ایشوز آئے اور جہاں پہ لسٹ آف وٹنسز پیش نہیں کی جا سکی کسی وجہ سے، اس میں یہ ہے کہ جب آبجیکشن آیا تو اس میں 1999 SCMR 799 میں یہ ڈسکس ہوا۔ وہ ٹرائل کورٹ نے اپلیکیشن انہوں نے دی کہ جی میں لسٹ آف وٹنسز پیش نہیں کر سکا لیکن میں وٹنسز پروڈیوس کرنا چاہتا ہوں، تو ٹرائل کورٹ میں اپلیکیشن دی، انہوں نے خارج کر دی۔ اس کے بعد ریویژن لگی، وہ خارج ہو گئی، آنریبل ہائی کورٹ نے خارج فرما دی۔ اس کے بعد آنریبل سپریم کورٹ نے 1999 میں اس وقت ڈکلیئر کیا تھا۔ اس ججمنٹ کے 1999 SCMR 799 میں اجازت نہیں دی گئی تھی وٹنسز کی۔ اب اس سے یہ کنفیوژن پیدا ہوئی اور اس میں فرسٹ ٹائم ڈسکس ہوا کیا جائے گا اور کس طرح کے وٹنسز کو الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ اس میں فرمایا کہ 2 طرح کے وٹنسز ہوتے ہیں۔ ایک وٹنس ہوگا جہاں پہ آرڈر 16 رول 1 میں بتایا گیا ٹو کال اور ٹو پروڈیوس دا وٹنسز، یہ ورڈ ہوا، یہاں سے کنفیوژن پیدا ہوگی۔ اب دیکھیں ٹو کال کون سے ہیں اور ٹو پروڈیوس کون سے ہیں۔ اس میں آنریبل کورٹ نے یہاں جب ڈسکرائب کیا تو اس ججمنٹ کے تحت اجازت نہیں دی گئی اور کہا گیا، ادروائز تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکلٹی ہے اور کیسز مسٹ بی ڈیسائیڈڈ آن میرٹس ناٹ آن ٹیکنیکلٹیز، لیکن اس میں بتایا گیا کہ یہ میرے ٹیکنیکلٹی نہیں ہے، یہ لا ہے اور لا کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس میں بتایا گیا، اس میں بیسیکلی اس کیس میں جو کنفیوژن تھی، وہ جو کاز دیا گیا تھا کہ میں نے لسٹ آف وٹنسز کیوں پیش نہیں کی، وہ کاز یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس لا کا نہیں پتا، اور آپ کو پتا ہے اگنورینس آف لا ہیز نو ایکسکیوز، اس لیے آنریبل کورٹ نے ان کی اس ریزن کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ ایشوز ٹائم ٹو ٹائم چلتا رہا، لیکن یہ ایشوز ابھی فائنلی ڈیسائیڈ ہوا 2020 SCMR 2155 میں۔ 2020 SCMR 2155 میں آنریبل کورٹ نے ڈسکرائب کیا کہ ٹو کال اور ٹو پروڈیوس، ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے۔ اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا کہ یہ 2 طرح کے وٹنسز ہیں۔ ایسے وٹنسز جو پرائیویٹ وٹنسز ہوتے ہیں اور جو آپ کی پوزیشن میں ہیں، جن کو آپ لا کے کورٹ میں پروڈیوس کر سکتے ہیں، ان کے لیے لسٹ آف وٹنسز کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور ایسے وٹنسز جن کو تھرو کورٹ طلب کیا جانا ہے، ان وٹنسز کے لیے لسٹ آف وٹنسز کا ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں میں تھوڑا سا ڈفرنس ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ٹو کال اور ٹو پروڈیوس میں ڈفرنس کیا ہے؟ دیکھیں، ٹو کال سے مراد جو اس وقت لیجسلیٹو کی اس میں اوپینین تھی یا جو ریزن بنا، ٹو کال کا ریزن یہ بنا کہ ایسے وٹنسز جو کہ جیسے کوئی پبلک سیکٹر میں موجود ہیں، سرکاری گواہ خان ہیں، یا ایون کہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا، ایگریمنٹ میں آربیٹریٹر مقرر ہوا اور آربیٹریٹر نے اپنا وارڈ پیش کیا وہاں پہ، ان کے علاوہ مارجنل وٹنسز تھے اس میں پیش ہوئے، لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ لوگ مخالفت مول لینے کے ڈر سے یا ٹائم بچانے کے ڈر سے پھر ایویڈنس دینے نہیں آتے۔ تو ایسے ایویڈنس میں ایسے پرائیویٹ وٹنسز جن کو وہ آپ کے ساتھ موجود نہیں ہیں، وہ پارٹی کے ساتھ کورٹ میں آنے کو تیار نہیں ہے اور پارٹی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ وٹنس آئے گا یا نہیں آئے گا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ جب آپ کو ایشوز فریم ہوتے ہیں تو آرڈر 16 رول 1 کے تحت ان وٹنسز کا نام
دینا کورٹ میں 7 دن کے اندر ضروری ہے تاکہ ان وٹنسز کو طلب کیا جا سکے۔ اس میں سیکنڈ کیٹیگری ہے ایسے وٹنسز جو آپ کے پاس موجود ہیں، ان وٹنسز کو کسی بھی جب یہ ایویڈنس کا موقع آتا ہے تو ان میں سے کسی بھی وٹنس کو آپ کورٹ میں والنٹیرلی لا کے ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور کورٹ باؤنڈ ہے کہ جو وٹنس آ جائے اس وٹنس کو آپ ریکارڈ کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے ایک لینتھی پروسیس ہے، ڈیلے اتنا زیادہ ہوتا ہے کورٹ کے بیہا پہ، لائرز کی بیہا پہ، اس کی وجہ سے وٹنسز کا آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ آنریبل سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا کہ جو وٹنسز کورٹ میں موجود ہوں ان وٹنسز کو ریکارڈ کرنے کے لیے لسٹ آف وٹنسز کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ وٹنس آگے ٹو پروڈیوس، یعنی ٹو پروڈیوس پہ کوئی لمیٹیشن نہیں، کوئی قدغن نہیں، کوئی بار نہیں لگایا گیا، لیکن ایسے وٹنسز جن کو کال کرنا ہے یعنی کہ وہ کوئی گورنمنٹ افیسرز ہوں گے یا اس کے ریلیونٹ کوئی بھی وٹنس ہے، ان دونوں اس طرح کے وٹنسز کے لیے لسٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسے وٹنسز کے لیے لسٹ نہیں دی گئی تو ان کو پیش نہیں کیا، ان کو کورٹ